شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 75. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ عرصہ سے یہود کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے یہود کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا. ان سے جو انٹریکشن ہوتی تھی تو وہ انہیں بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. اور وہ منتظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہی وجہ ہے کہ جب اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات دیکھی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اب وہ کیا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بھی ایمان لے آئیں. تو اب جب یہ ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں نہیں مانتے، تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے اور وہ حسد وغیرہ کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے. اب کیا ہوا؟ مسلمان بد دل ہونے لگے کہ یہ لوگ جو ہمیں بتاتے تھے یہ تو خود کیوں نہیں مسلمان ہو رہے. اس سے کیا ہوتا ہے، عام طور پر دل میں شک سا آنے لگتا ہے کہ کیا پھر ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ خود تو مان نہیں رہے، کیا ہمارا ماننا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان جائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کا ایک گروہ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی تورات کو پڑھاتا ہے، لیکن کلام سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ بھلا قرآن پر کیسے ایمان لائیں گے، تمہارے پیغمبر پر کیسے ایمان لائیں گے؟ کیونکہ مدینہ کے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا کوسچن مارک تھا کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، حالانکہ ان کو تو سب پتہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تحریف کر دی ہے، اس میں تبدیلی کر دی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین نہیں پسند کرتے، یہ دین کا خود ساختہ
سیلف میڈ ورژن اپنانا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے دین کا یہ حشر کر رہے ہوں وہ اگر تمہاری بات نہیں مانتے تو تم ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو، بد دل نہ ہو۔ اور کلام اللہ سے مراد یہاں دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ کوہ طور پر 70 لوگ گئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور یہ لوگ سن رہے تھے، تو انہوں نے سننے کے بعد کیا کیا تھا؟ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے، آواز سننے کو نہیں ہم مانتے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سامنے دیکھیں۔ معزز سامعین، یہ ہے تحریف، پھر مقصد سے ہٹ گئے۔ تو جو لوگ اس درجے کے سنگ دل ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کا دل نرم نہ ہو، اور جو اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سن کر کوہ طور کے اوپر بھی نہ مانے اپنے پیغمبر کی بات کو، تو بتایا گیا کہ ایسے لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کب مانیں گے، لہٰذا ان کے انکار پر تم بد دل نہ ہو۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ کسی چیز کو جاننا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کوئی شخص بظاہر تو بہت ریلیجیس ہوتا ہے، بہت دین پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن اس کے عمل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوسچن مارک ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ اس کو تو دین کے بارے میں سب معلوم ہے، پھر کیوں نہیں عمل کر رہا؟ ایسا رویہ لوگوں کو دین سے بد دل کرتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، دین پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کا عمل ایسا ہے، ان کا اخلاق ایسا ہے۔ یہ ایک وجہ بنتی ہے لوگوں کو دین سے روکنے کی۔ تو معزز سامعین، بات یہ ہے کہ بسا اوقات صرف جاننا کافی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ان کے علماء بہت کچھ جانتے تھے، کلام سنتے تھے، یہ خود بھی کتاب کے ماہر تھے، لیکن اس کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہتے تھے، اپنا عمل نہیں بدلنا چاہتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کوئی بھی تحریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو آج کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہم سب کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں پڑھیں اور پھر سمعنا و اطعنا کہہ کر اس کو ایز اٹ از مان لیں۔ اس آیت میں پھر ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی ہے جو عقل اور علم رکھنے کے بعد پھر تعویلیں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، ایسے لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے اپنے حسد اور اناد کی وجہ سے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حسد اور اناد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے کہ یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا، انہوں نے ضد لگا لی تھی کہ ہماری نسل میں سے یہ کیوں نہیں آیا، اپنی نسل میں سے کیوں چاہتے تھے کہ ہماری شان بلند ہو، امیین میں سے نبی آ گیا تو انہیں کیا لگا کہ جیسے ہماری عزت کم ہو گئی، قوم پرستی کے چکر میں انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔